کبھی دیکھا ہے کہ ان ہستیوں کا نظریہ توحید کیا تھا، ان کا اللہ کے ساتھ ربط کتنا تھا؟ مولا متقیان کیا فرماتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یا اللہ میں تجھے اس لیے سجدے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، میں اس لیے بھی تجھے سجدہ نہیں کرتا کہ میں تجھے تیری جہنم سے مجھے کوئی ڈر ہے، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، یا اللہ میں نے تو تجھے عبادت کے لائق پایا ہے، مجھے تیری معرفت اتنی ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی کی پیشانی جھکنی ہے تو تیری درگاہ کے سامنے جھکنی چاہیے، عبدتک، تو اس معرفت کی وجہ سے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو بس عقیدہ توحید واقعاً جن لوگوں نے مولا متقیان کے نہج البلاغہ سے سیکھا ہے وہ کہہ اٹھے ہیں کہ اگر عقیدہ توحید صحیح طور پر لینا ہے تو امیر المومنین کی کلام سے لیا جائے۔ ابن تیمیہ کے عقیدے کے ماننے والے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم مولا متقیان کے عقیدہ کے ماننے والے ہیں۔ تو بس انسان کو اپنے عقیدوں میں سب سے بنیادی چیز ہے توحید، نظریہ توحید، وہ فقط لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو جائے گا۔ آئیے ذرا اس مختصر وقت میں توحید کی چند اقسام کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرواؤں گا کہ جب ہم اس کلمہ وحدانیت کو بلند کرتے ہیں، ابھی اذان میں بھی آپ نے سنا، اقامت میں بھی کہا جائے گا، ویسے بچوں کو رٹواتے ہیں، بیٹے کہیے، بیٹی کہیے لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ کیا مطلب میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں؟ اللہ ایک ہے، یہ معنی تو ریاضی والا معنی ہے، 1 2 3 یہ تو ریاضی والا معنی ہے، آپ سب ایک ہیں، میں ایک ہوں، میرا تو کوئی اور میں تو نہیں ہوں، میں ایک ہی ہوں، تو ہم میں سے سارا ایک ہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ، سنیے، اللہ رب العزت اپنی ذات میں یکتا ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہ یونیک ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں اس کی ذات میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا وجود کسی کا دیا ہوا وجود نہیں ہے، اس کو کسی نے وجود عطا نہیں فرمایا ہے، جسے ہم اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس کا وجود واجبی ہے، یعنی واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ذات نے اس کے وجود کا تقاضا کیا ہے، اور کوئی ایسی گھڑی نہیں تھی کہ جس میں وہ نہ ہو، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہوگی جس میں وہ ذات نہ ہو، ازل سے ہے، ابد سے ہے، ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، اور ایسا وجود معاف کیجئے کسی کا بھی نہیں ہے۔ سید الرسل بعد از خدا ہے نا، سید الرسل پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بھی، ان کا وجود بابرکت بھی ایسا وجود نہیں ہے جو اللہ کا وجود ہے، انہیں بھی کسی نے وجود عطا کیا ہے، تبھی تو 17 ربیع الاول عام الفیل کا جشن مناتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن وہ نور محمدی اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ اگر عالم ارواح میں بھی چلے جائیں کہ آدم سے 2000 سال پہلے یہ نور موجود تھا، تو یہ نور پیدا تو کسی نے کیا ہے نا، وہ اللہ رب العزت نے یہ نور پیدا کیا ہے۔ تو پس اللہ ایسی ذات ہے جو کسی کی اپنے وجود میں محتاج نہیں ہے۔